سورہ ہجر کی 11 ہے، وما یاتی ہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، جو بھی ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان پیغام دینے کے لیے آتا ہے ہم لوگوں کو نا، جیسے کوئی انسان ہے وہ تکبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو تکبر کر رہا ہے تو وہ تکبر کر کے مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تکبر کر رہا ہوں تو تم نے تکبر نہیں کرنا، تو وہ مجھے پیغام دے کے چلا گیا، اس کا پیغام میں نے لے لیا، اس نے قربانی کی تو مجھے اس کی قربانی کا پتہ چل گیا کہ مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، تو میرے لیے وہ شخص جو ہے وہ قربانی دے کے گیا ہے، تو جو انسان میرے لیے قربانی دے کے گیا میں اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہوں، کیوں؟ مجھے اس کے لیے خاموش ہونا پڑے گا، مجھے اس کے لیے زیادہ بولنا نہیں، اس کی برائی دیکھ کے مجھے اپنے اندر کی وہ برائی کو، مجھے اپنے اندر کے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا، صرف وہ مجھے میسج دینے کے لیے آیا، دیٹس اٹ، مجھے سکھانے کے لیے آیا۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ہاں یہ نہیں سوری، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں۔ ہاں ہم لوگ جیسے ہیں نا، ہم لوگوں کا نا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، فلانا انسان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ کرے وہ کرے۔ ہاں دیکھیں کئی دفعہ چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو کچھ بہتر چیز بتانے کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور میرے لیے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ میرے لیے صرف ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ اگر کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو میں اس کو ایک ہی دفعہ بتاؤں گی کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، باز آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا تو اتنے سارے لوگ ان کے پاس گئے، ایسے کچھ لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ گئے ان کو بتانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے بھی تھوڑا سا غلط کیا کہ ان کا مذاق اڑا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو دونوں نے بدلے لے لیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو مذاق اڑانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کو بتایا جا سکے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اگر وہ بدلنا چاہیں گے تو خود ہی بدل لیں گے، نہیں بدلنا چاہیں گے تو ہمارا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا تھا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ نمبر 12 ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح ہم اور نہیں لکھا یہاں پہ لکھا ہے، آئیں ایک منٹ رکیے گا۔ اچھا یہاں پر جو ہے کہاں گئے، ہاں اسی طرح یہ اگلی آیت ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس کو گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہم گنہگار نہیں لکھے، مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جرم کرنے والے، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مذاق اڑانا ہی جو ہے یہ منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں لکھے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتی ہے تو وہ اس کے اندر، ان کے دل کے اندر مذاق اڑانا داخل کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اب دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، پھر تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ جب ہم کسی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں پھر وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے جو چیز آپ دوسروں کے ساتھ کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی چیز ہوئے گی جو آپ دوسروں کے لیے، تو کہتے ہیں نا دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو اپنے خود ہی کئی دفعہ گر جاتے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے گڑھا نہ کھودیں، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اسماعیل آپ نے وہاں پہ لکھا تھا کہ جھوٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو بات کر رہے تھے نا وہ منافقون کی ہے، وہ نفاق ڈالنا کسی کے بیچ میں، جھوٹ کو تو جھوٹ ہی کہا جائے گا، نفاق جو ہے نا، نفق جو ہے وہ دو طریقے سے وہ بتا رہے تھے، تو مجھے لگا کہ مجھے چیک کرنا چاہیے، لیکن میری کال آ گئی تھی اس وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، میں نے سنا نہیں ان کو کہ بعد میں کیا بولا تھا، آپ نے سنا تھا تو اس لیے میں آپ کو اوپر بلانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر آپ نے سنا تھا تو آپ بتاؤ کہ کیا سنا تھا آپ نے وہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب وہ آپ کیا نے حال سنا ہے؟ تھا ہم لوگ میں ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ آپ نے سنا تھا ان کو کہ نفق کو کیا کہہ رہے تھے میں نے نہیں سنا وہاں پہ نفق دیکھ کے نا یہ دیکھو جیسے کہ آپ میم لگ جاتا ہے تو وہ کرنے والا ہو جاتا ہے کرنے نا. والا ہو جاتا ہے ہاں ان کی باتیں منافق سن رہا تھا تو سن کے بھی میرے ذہن میں بھی ایک بات آ گیا. دیکھے ہوں نا ابھی یہ نفاق کرنے والا اس کو منافق کہا جائے گا. بات سمجھ رہی ہو؟ کرنے والے کو کہا جاتا اب نفاق کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ فکون یہ فکون کو اگر میم لگ جائے تو میرے خیال سے اس کا دیکھنا پڑے گا مجھے. لیکن میرے ذہن سے سوچا نا تو ہے وہ ینفکون کا اگر میم لگ جائے تو منافقون ہو جائے گا نا. وہ میں نے تو بولا تھا وہاں اس پہ میں نے طرح بھی بولا تھا یہ بات سنی نہیں تھی آپ نے ہاں میں نے سنا تھا لیکن انہوں نے وہاں پر غور نہیں کیا. ہوں، وہاں پر وہ جو بات بتا رہے تھے نا وہ ہوں، جھوٹ بول رہا ہوگا نا. ہوں۔ دیکھو پھر میں نے نیچے سے میسج بھی کیا لکھا تھا آپ نے جھوٹ جھوٹ کہا ایسا بولے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے سچی بات ہاں لگنے لگے. سچی کے لگنے لگ جائے ہاں ہاں ہوں، تو جھوٹ بولنے والا جس کو پکڑ نہیں پائے گا ہاں جو پکڑا نہیں جائے گا اس کو منافق کہا جائے گا کیونکہ وہ چالاک ہوگا چال باز ہوگا. ہاں اوکے سمجھ رہی ہو؟ ہاں اتنی چالاکی سے وہ صفائی سے جھوٹ بولتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا چور اتنی صفائی سے چوری کرتا ہے کہ ثبوت بھی مٹا کے چلا جاتا ہے نا کچھ ثبوت بھی نہیں چھوڑتا. اس سامنے طرح کے وہ سامنے کر چور لیتے وہ ہاں شاطر چور کہلائے گا. یہ شاطر جھوٹ کہلائے گا جس کو منافق کہلائے گا. ہاں آپ کے سامنے زبردست بڑے اچھے مطلب کہ جھوٹ ہم بول نہیں سکتے کہ اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے جھوٹ ہی نہیں بول سکتے اس کو. وہ منافق والا کام کر رہا ہوگا نا دو تو اس نمبریاں جس کو کہتے ہیں ہاں صحیح وہ ہے شاطر ہوگا بڑا نا اس شاطر طرح سے ہاں بالکل یہ آپ کو شاطر جھوٹا اس ہوں طرح آپ کہہ لے تو منافق کہلائے گا وہ کیونکہ آپ کے سامنے پورے سچائی. دیکھو نا کچھ بات ایسی ہوتی ہے آدھا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا اس کو اس طرح سے مرچ مسالہ لگا کے اپنی طرف سے جھوٹ باندھ کے وہ پیش کرے گا آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے. آپ کہیں گے ہاں واقعہ تو ہوا لیکن یہ جو بتا رہا ہو وہ ایسے بتا رہا ہوگا جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں ہاں اس لیے میں نے وہ جھوٹ کا گما میں سمجھ گئی ہاں ہاں مجھے بھی اس لیے میں نے کہا تھا جھوٹ ایسا بولے نہیں میں نے کہا تھا کیا آپ کی سمجھ نہیں آ رہی منافق تھی وہ اس لیے ہوتا. میں نے آپ کو مجھے نا اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی میں نے اس لیے آپ کو اوپر بلایا میں ان کی باتیں سن کے نا وہ لوگ کہیں اور نکل گئے پہ نا اس میں سے مجھے جو سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا جس طرح سے نا یہ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہاں جھوٹ اس طرح سے بولے کہ پتہ بھی نہ چلے اس کو منافق بالکل کہا جائے گا. ہاں بالکل بالکل دیکھو اور یہ ویسے میں نے جو دل کے اندر بولا تھا کہ انسان کے دل کے اندر کچھ چھوڑو اور منہ کے اوپر کچھ چھوڑو وہ بھی منافق ہی ہوگا دیکھو نا دل میں وہ کوئی ہاں چالاکیاں کر رہا ہے اور آپ اب کو دھوکہ دیکھو نا دینے کے ہاں منہ کے سامنے سچ بول رہا ہوگا دل کے اندر برا جان رہا ہوگا تو ہم دل کو تو دیکھ نہیں سکتے دیکھ ہی نا. نہیں سکتے اس کے ہاں نا ایکشن سے پتا چل جائے گا جو وہ ایکشن کر رہا ہوگا نا یا جو عمل کر رہا ہوگا اس کے عملوں سے ساری چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا کیا اور ہاں دوسری بات یہ بھی ہے نا اس میں آیات بھی ہم کچھ دنوں پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ سوچ رہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خود کو ہی دھوکہ خود دے رہے کو ہیں. دھوکہ دے رہے ہیں ہاں تو یہ ابھی دیکھے نا اللہ کو جو دھوکہ دے اللہ تو دل کے حال کو بھی جانتا ہے. ہاں جب دل کے حال کو جانتا ہے وہ منافق سوچتا ہے نہیں صرف میں ہی جانتا ہوں. ہاں منافق اس بالکل طرح سے سوچ رہا بالکل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایسا ہی ہے ہوں چلو تھینک یو سو مچ اور ہاں اچھا وہ بندہ آیا تھا وہ جو سوال کر رہا تھا پھر وہ چلا بھی گیا نا تو ہاں دیکھے نا جو اس طرح سے آتے نا آپ کہیں کہ میں کروں گا یا تو نہیں کروں گا آپ بعد میں کرتی ہو نا پھر وہ بعد میں بھی نہیں کر پاؤ گے کل ہاں سے آ رہا تھا بندہ تو ہاں وہ شاید اس مجھے لیے نا وہ دکھ چلا بھی گیا آیا جب آپ کر بھی رہی نہیں تھی. نہیں اس کے پاس میرا نمبر بھی ہے وہ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتا ہے اگر وہ لینا چاہتا ہے تو میں اس کو وہاں پہ بھی دے سکتی ہوں ٹھیک ہو گیا باقی آپ کنٹینیو رکھیں ہاں بہتری تھینک یو سو مچ کوئی بات تھی اور نہیں بس صحیح ہے میں سن رہا ہوں ایسے میں بس نیچے بیٹھ کے سن ہی رہا تھا
میں ہاں اوپر آؤں گا بول رہا تھا، تو پھر میں بولا یار آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، آپ نے لیٹ بھی اسٹارٹ کیا نا میرا خیال ہے۔ یار میں نا 3 بجے اٹھ گئی تھی، اور پھر وہ یہاں پہ آتے آتے نا، پھر میری نا براڈ کے اوپر، ان کے اوپر پتہ نہیں کیسے چلی گئی میں ان کی براڈ پہ، تو دیکھا تو انہوں نے ریکویسٹ ڈالی، تو پھر میں بولا آئی کیسے ان کی براڈ پہ اوپر کیسے تو وہ میں ان کی ریکویسٹ کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا غلطی سے ہے، تو اوپر چلی گئی، لیکن ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات کہتے، لیکن یار میرا نا، میں جب مکس کر دیتی ہوں نا لوگوں کے ساتھ، تو میرا جو اپنا جو پیور ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھے تھوڑا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، میں اس لیے لوگوں کی باتوں کو سننا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ جب میں لوگوں وہ ان کا ہے نا، دیکھو ان کا ہے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا وہ ان کے لیے دیا ہے، تو میرے لیے جو دیا میں اس کو مکس کروں گی نا، تو یہ میرا اور ان کا مکس ہو کے پھر نئی چیز نکل آئے گی، تو اس لیے ابھی میں کچھ کرنا نہیں چاہ رہی ہوں، جو مجھے پیورٹی کے ساتھ جو مل رہا ہے نا، پہلے اس کو صاف دل کے ساتھ میں سیکھ لوں، سمجھ لوں، پھر آگے جا کے پھر میں اس کو کروں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا میں کل سنتے سنتے نا پھر سو بھی گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا چلا ان کا، کہ وہ نا وہ فرجہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں وہ نے نہیں میل سنا، فیمیل میں تو چلی گئی اس تھی۔ کے لیے لگے ہوئے تھے، ہوں، تو دونوں نا پوری بات کر ہی نہیں رہے تھے، وہ اچھا۔ فرحجہ سے پوچھنے سے یہ لوگ اپنی بات بھی نہیں بتا رہے تھے، ہوں، وہ جو تھی وہ بھی اپنی بات نہیں بتا رہی تھی، بس وہ میل اور فیمیل پہ لگ گئے دونوں نا۔ لیکن اصل بات تو دیکھو نا، اگر وہ جو آئی تھی وہ ہوں، گیسٹ، آپ ہوں، سمجھ جاؤ نا، ہاں میں مجھے نام پتا، نہیں لے ہاں رہا ہوں، مجھے پتا۔ ہوں وہ جس طرح سے پیش کر رہی تھی نا، پھر اس طرح سے تو وہ جیسے عیسائی اللہ کا بیٹا کہتا ہے ہاں اس مریم کے بیٹے کو، پھر وہ اس کی باتیں کی وجہ سے وہ ان کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا۔ اب ہاں بات سمجھ رہی ہو جس طرح سے ہاں فرج جہاں کا وہ عورت کر رہی تھی، ہاں لیکن پوری بات کر نہیں رہی تھی، اس لیے یہ لوگ آگے بول نہیں رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ وہی اس میں لگ گئے، کیا کہتے ہیں اس کو، بحث میں۔ ہاں یہ حرف نافیہ پتہ نہیں کیا اور ہے، یار اس میں پتہ ہے لگ کہ گئے میں تھے۔ ایک بات بتاؤں، یہ لوگ نا قرآن پاک کو نا ایسے گھماتے ہیں، ایسے گھماتے، اس کی تمہیں یہ نہیں آتی ہے، اس کا تمہیں وہ نہیں آتا ہے، اس کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو لفظ تھا، گرامر نہیں آتی ہے اس کی، وہ گرامر کو ہم ہاں نے کیا کرنا ہے، سامنے لکھا ہوا پڑا ہوا ہے سارا کچھ، تو گرامر کو کیا کرنا ہے، آپ گرامر کے پیچھے لگے رہو، ہمیں اس کتاب کا علم مل رہا ہے، ہم آگے چلیں گے، یہی تو مسئلہ ہے نا، کیونکہ وہ اس میں متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہی نا، اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کی بات بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ہوں، چلو کوئی نہیں، چلو پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم، ابھی ٹائم میرے پاس نا 20 منٹس جی ہی جی ہیں، تو جلدی سے کر لوں میں۔ جی جی، ابھی کون سے حد تک پہنچی ہو؟ میں 12 پہ ہوں، 12 ٹھیک ہے۔ پہ۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب دیکھو، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو وہ مجرم ہیں، تو اللہ کی کتاب کے مطابق دنیا کا کوئی بھی انسان دوسرے انسانوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر مذاق چلا جاتا ہے کہ اب ہم نے دوسروں کا بھی ہنسنا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ میرا مذاق اڑاتے ہو تو میرا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ آپ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، ہم لوگوں کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس کو تکلیف دیں، یا اس کو تکلیف دے کے اس سے وہ حاصل کریں۔ ہاں اس کو جو ملا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے لیے ہوگا، ہمارے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ جو لوگ، اب دیکھو نا، یہ لوگ بھی تو دوسرے، وہ خود اس کو خود کو دیکھا ہے کہ وہ خود کس طرح سے دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی کسی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ان کے تو یہ ہے تقسیم الصلاح، جس چیز کے لیے منع کیا گیا تھا کہ دلوں کے اندر، ہمارے انسانوں کے دلوں کے اندر پتہ ہے کیا آ جاتا ہے، نفاق، یہ ہنسی مذاق اڑانا، کسی کو تکلیف دینا، تو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ مجرم ہے، اللہ کے مجرم کہلائیں گے۔ ہاں بولو کیا بولو۔ آپ لوگ کو بات کرتے تھے یہ فوات اور دل، ہاں یہ فواد، ہاں دو الفاظ کا مطلب ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دل کو مطلب یہ قلوب تو
देखो वो जो दिल को बताया तो नहीं है हम्म, कि किस तरह है, लेकिन वो जो फवाद है वो कहते हैं कि क्या दिल, वो तस्लीम शुदा दिल, मतलब कि जो सिर्फ तस्लीम ही करता है, मतलब कि सच को कबूल करता है। लेकिन कुलूब जो है वो कहता है कि कभी सच को भी कबूल करता है, कभी झूठ को भी कबूल करता है। अब ये देखो फवाद फवाद का क्या क्या रूट है। अब ये है दिल, कल्ब, बातनी एहसासात का मरकज, ऐसा दिल जो जज्बात, मोहब्बत, खौफ से और या फिक्र से मुतासिर हो, इसको फवाद कहते हैं। हम्म ठीक है, तो ऐसा दिल जिसके एहसासात जो है ना, बातनी एहसासात का मरकज, यानी बाहर के जो एहसासात होते हैं ना, बाहर से चीजें लेता है फिर उसको एहसास करता है। ऐसा दिल जो जज्बात, मोहब्बत, खौफ या फिक्र से मुतासिर हो, यानी वो ना दिल ऐसा हो जो ना जिसके जज्बात से, जिसके अंदर बहुत जज्बात हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो, जिसके अंदर खौफ या फिक्र से मुतासिर होना शुरू हो जाए, यानी उसको खौफ हो तो फौरन होना शुरू हो जाए, फिक्र हो तो फौरन फिक्र होने लग जाए, या इस तरह का दिल, इस तरह की दिल जो होता है ना, दो तरह के दिल होते हैं ना, एक तो वो जिस्म का दिल होता है और एक वो सोच का दिल होता है। ये सोच के दिल की बात हो रही थी। मतलब कि फवाद को दिल भी कहा जा रहा है, तो ये जो कुलूब है हाँ, इसको कल भी दिल कहा जा रहा है। देखो दो तरह के दिल होते हैं ना, एक वो दिल होता है जो अल्लाह की अ, 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 अल्लाह की तरफ चलना शुरू, जो जो जिसका जैसे हमारा दिल है, हमारा दिल सिर्फ अल्लाह की याद में खुश होता है, और एक वो दिल होता है वो दुनिया के एहसासात करके दुनिया की चीजों में खुश होता है। तो दो तरह के हो गए ना, दिल तो वही है, लेकिन जिसके अंदर एहसासात हो जाए या जिसके अंदर वो हो जाए, तो वो दो तरह के दिल है। यानी दिल मानी दिल, कल्ब, कल्ब यानी रूट जो है उसका फ आइन दाल है, फाद, फवाद, तो इन्होंने दिल कर दिया, मुझे तो नहीं पता था कि इसका दिल मतलब होता है, यानी जो अच्छा, अगर तो ये दिल है, मैंने ये जो कुलूब है हम्म, इसको दो तीन लोगों से मैंने बयान करते हुए सुना। हम्म, कुलूब का मतलब बताते हैं कि पलटना, मतलब कि वो एक चीज, मतलब कि कभी फ्रंट साइड हो जाए, कभी बैक साइड हो जाए, हम्म, मतलब समझ रही हो आप। हाँ, लेकिन उसको यहाँ पर अरबी में जो कहा जा रहा है, हम्म, अरबी में यहाँ पर जो हम कहते हैं ना उसको कल्ब, नहीं नहीं, मगलूब कहा जाता है। हाँ, मगलूब, गालिब हो जाना, किसी चीज का गलबा पा जाना। नहीं नहीं नहीं, मगलूब उस तरह, वो मगलूब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कुरान में जो गल्ब, मगलूब है वो दूसरा है। वो तो गल्ब हाँ, बोलते हैं ना, यहाँ गल्बी, गल्बी या नहीं गल्बी। हाँ, नहीं, या सॉरी सॉरी, मगलूब नहीं, मगलूब ये इसमें मिस्र में कहा जाता है, एक लेकिन यहाँ पर वो जीम है ना, वो हम्म, जीम को गायन पड़ता है, तो मजलूब यहाँ पर बोला जाता है। मजलूब का मतलब कि किस तरह से बताऊं, पलटना, मतलब कि आप किसी को जाते हुए देखो और वो अचानक से मुड़ जाए, उसको मगलूब कहा जाता है। कोई चीज़ फ्रंट साइड से देखो और बैक साइड देखना चाह रही हो तो उसको मजलूब करके बताने बोलो तो कहा जाता है खल्ली से मजलूब, तो इसका मतलब बैक साइड दिखाओ, मतलब कि फ्रंट साइड को घुमा के बैक साइड को दिखाओ, इस तरह बताए यहाँ पर एक यहाँ की अरबी में बोला जाता है। तो वो इसमें मजलूब मगलूब का आता वो, है। सुन लो, मगलूब भी वही होता है, देखो सेम ही बात है जो मैं भी बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हो, सेम। बैक साइड दिखाओ का मतलब ये है कि वापस मुड़ जाओ, जहाँ पे वापस चले जाओ, यानी वापस मुड़ने का मतलब है अपने आप को गलबा, उसके उसका उसको मगलूब कर दो, खुद अपने आप को गालिब कर दो, यानी जो नहीं, गलत हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं, गलत, मगलूब वो अलग है, मैं गलत कर, मेरे मजलूब दिल भी अलग नहीं है। समझ आ रहा। नहीं नहीं, अच्छा छोड़े हाँ, छोड़े। तो इसलिए ना, वो जो क्लूब है, ये लोग कुछ लोग को मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, दो तीन हम्म, बंदे को मैंने देखा है कि हम्म, ये जो कल्ब है इसको मतलब कि पलटता हुआ, पलटता हम्म, हुआ हालत इसको कहा जाता है, इस तरह कहते हुए मैंने सुना है।
اس کو نا آپ میں آپ کو چلو ایک میں اور بات بتاتی ہوں، سنو اشارتاً سنو سنو، بتاتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ایک سیکنڈ ہم، ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ آپ بتاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم، یعقوب نہیں ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے زندہ، خوب خوب جو ہوتا ہے نا قلب، یعنی جو واپس جو جو عقب سے آنے والا، پیچھے سے آنے عقب والا، سے آنے والا. ہاں ہم، پیچھے سے آنے والے کو عقب سے، تو ہم نے جو پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، تو پیچھے والے واپس پیچھے جانے عقب والے کو کہتے ہیں، تو وہ قلوب اسی کے اس میں آئے گا، سمجھ رہے ہو جو آپ بول رہے ہو؟ اور دوسرا حدیث یہ جو دل میں مہر لگ جاتی کہا جاتا ہے نا، اصل میں ہاں دل میں نہیں، وہ موڑ کے واپس آنے کا جو ایک راستہ بنتا ہے نا، توفیق ہوتا ہے نا، ہاں اس پر مہر لگ جائے گا مہر تو وہ مڑ لگتی کے ہے، واپس نہیں آئیں ہاں گے. ہاں، تو ہو جو سکتا ہے یہ اس طرح سے ہو، ہاں جو اگر اللہ کی ہوا تو طرف دل ہے. جو اللہ کی طرف واپس مڑ کے آ جاتے ہیں نا، جو اللہ کی طرف مڑ کے آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو مڑ کے واپس آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، تو وہ پھر شیطان کے دو ہی ہیں نا رستے، ایک شیطان کا رستہ ایک اللہ کا رستہ، تو وہ شیطانی رستوں پہ چلے جاتے ہیں، تو مڑ کے جو بھی واپس آئے، مڑ کے سب کو ہی واپس آنا ہے، جبکہ وہ انسان کی ایج بڑی ہوتی جاتی ہے نا، تو وہ مڑ کے کس کی طرف جائے گا؟ جو برا انسان ہوگا وہ برائی کی طرف چلا جائے گا، جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھائی کی طرف چلے گا، تو وہ مڑ کے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہر کسی کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو پھر وہ ان کو بتائے گا، تو ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے زمانے میں کیا اس کا جواب دے رہے ہیں کلام کے ذریعے سے، کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو ہمیں ہماری باتیں ہی سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اور مڑ دوسرا کے دیکھو نا، یہ جو بدلتی ہوئی حالت جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت بھی ہے. انسان ایک چیز کے اوپر نا پوری زندگی کاٹ نہیں سکتا، اس کو ضرور نیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. وہ ہاں بولتا نہیں، ہاں بھلے وہ جتنا بھی اچھا ہو. اب ہاں بات سمجھ رہی ہو؟ ہاں ہاں، تو دیکھو میں آپ کو ایک یہ مثال دے انسان دیتی ہوں، جب انسان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے نا یا دولت بھی آتی ہے، تو انسان اس دولت کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں خرید رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی انسان کہے گا کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا تو میں بالکل غریب اور زیادہ پیچھے مڑ کے غریبی کی طرف واپس چلا جاؤں، تو انسان کبھی بھی غریبی کی طرف واپس نہیں جاتا، وہ نا آگے آگے جاتا ہے، تو وہ بہتر، یعنی بہتر اپنے آپ کو بہتر ڈیولپ کرتا جاتا ہے، ارتقا کرتا جاتا ہے، اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر خریدتا جاتا ہے اور بہتر بناتا جاتا ہے. کوئی بھی انسان جس کے پاس زیادہ زیادہ پیسہ آتا جائے تو وہ اپنے پیسے کو ظاہری سی بات ہے پیسہ اسی لیے کما رہا ہے کہ وہ اچھی چیزیں حاصل کر سکے، وہ اس لیے نہیں کما رہا کہ میں برا گھر بنا لوں اور زیادہ برا کرنا شروع کر دوں. کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح سے علم کا بھی یہی ہے کہ جب انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ علم، بہتر سے بہتر علم ملے، تو وہ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا، میں نا ایک مووی پہ دیکھ رہا تھا، ایک ہوں چھوٹی سی بات ہے. ہوں اس میں نا وہ شیئر مارکیٹ میں نا بہت پیسہ بناتا ہے، مطلب کہ وہاں پر وہ نا مطلب کہ جانے مانے مانا جاتا ہے نا بزنس مین. تو وہ اپنا ایک امپلائی کو لے کے نا، وہ ہوں کسی سستے بازار پہ اسٹریٹ فوڈ جہاں ملتا ہے نا، اس طرح کے ریسٹورینٹ میں جا کے نا وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا اس کے ساتھ. ہوں وہ حیران ہو گیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا مطلب کہ بزنس ہولڈر ہے، تو یہ یہاں پر کیوں کھانا کھا رہا ہے؟ ہوں تو اس نے پوچھا، جو بزنس مین ہے وہ، اس نے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پہ آ کے کھانا کیوں کھاتا ہوں؟ وہ بولتا ہے تمہیں اچھا لگتا ہوگا. وہ بولتا نہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، ہوں کیونکہ وہ غریبی کی حالت سے جہاں سے وہ اٹھا ہے نا، ہاں تو اس غریبی کو یاد کرتا ہے تاکہ واپس ادھر جانا نہ پڑے. سمجھ رہی ہو؟ ہاں، اس غریبی کی حالت کو وہ یاد کو رکھ یاد سکے کرتا تاکہ ہے، وہ اپنے ٹائم کو ہاں یاد رکھتا ہے. کہ واپس جانا نہ پڑے. اس لیے میں وہ یاد کرنے کے لیے اس ریسٹورینٹ میں آتا ہے. کوئی کھانا اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے، نہیں تو اس کو تو ہائی فائی ہوٹل کا پتہ ہے، اچھے 7 اسٹار ہوٹل کا پتہ ہے، وہاں کا کھانا تو اسے وہ اچھا لگتا ہے. اپنی تو غربت کو بھی یاد رکھتا ہے کہ یہ میرا وقت تھا، میرا ایسا بھی وقت تھا، تو وہ اس کو یاد کرتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ بات کیسا ہے جو کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب رہنا جرم ہاں ہے. ہاں، کیونکہ یہ ہاں میں بات آپ بتا کو دیتی کیسا ہوں. لگتا ہے؟ ہاں وہ اس لیے کیونکہ دیکھو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا، دماغ دیا ہے، لیکن آپ اس دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کو غربت کی دیکھو غریب پیدا ہو گئے تھے
لیکن اگر آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے، اپنی عقل کا استعمال کرتے تو آپ امیر ہو سکتے تھے، آپ ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تو غریب کے غریب ہی مر گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی مر گئے، ویسے ہی چلے گئے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور آ کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو شعور دیا جاتا ہے، ان کو جگایا جاتا ہے تو وہ مرے ہوئے آتے ہیں اور مرے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے، اس کو ایسے بھی دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی میری بات کی۔ چلو ٹھیک ہو گیا، آپ ابھی نہ کنٹینیو کریں، حیات پہ واپس آ میرے پاس جائیں۔ تو 10 منٹ رہ گئے کہ آپ کنٹینیو کرو۔ ہاں جی۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ہاں چلو اب آیات تو چھوٹی چھوٹی ہے، آپ ذرا لیکن دیکھ وہ لیں گی 10 تو منٹ آپ کے بعد نا مجھے 15 صرف تک۔ چینج کرنا ہے، مجھے چینج کرنا ہے اور پھر میں ریڈی ہو کے پھر دوبارہ سے وہ بچہ آئے گا، ایک نے تھوڑا سا جلدی آنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے مجھے ریڈی ہونا چلے ابھی اس کا تو آپ نے بہت حد تک کر لیا، یہ جو 12 نمبر ہے۔ آیات ہے ہوں تو میرے خیال سے اینڈ والا رہ گیا ہوگا، ہوں مجرمین کا، ہاں چلو پڑھتے ہیں۔ ہاں مجرم قلوب کیا ہوتا المجرمین۔ ہے؟ ہاں دیکھو دلوں کے مجرم جو ہے نا، میں نے آپ کو بتاتی ہوں دلوں کا مجرم کیا ہوتا ہے، جس کے اندر نا تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر نفرت ہوتی ہے، جس کے اندر لالچ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، شک کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ دلوں کے مجرم ہیں، یعنی دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ دلوں کے مجرم ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دل ان کے دل جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے، جن کے دل پاک صاف نہیں ہوتے اللہ کی مخلوق کے لیے بھی، تو وہ پھر مجرم کہلائیں گے اللہ کی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوسروں کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی نیچا دکھاتے ہیں، کبھی جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سب ان کا اپنا ہے۔ یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 13 ہے لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، سنت الاولین، یہ سنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی سنت بھی یہی رہی ہے، کہ پہلے والوں کی سنت پتہ ہے کیا رہی ہے، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نیا انسان آتا ہے اور کوئی نئی بات آ کے بتاتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کو میں کوئی چیز بتاؤں گی تو آپ مجھے نہیں 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 تم غلط ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ نو ہی ول ناٹ، ہی ول کم لیٹ۔ اچھا یہاں پر جو لکھا they just now came inside. اوکے یہاں پر جو لکھا سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی بھی یہی سنت رہی ہے۔ اس کا مطلب پہلے والے جو تھے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کے سامنے تکبر کیا کرتے تھے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تمہیں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، سب لوگ پہلے زمانے میں یہی کیا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی اگر ہم لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں تو ہم بھی جو اس کتاب کے اندر مجرم کہلائیں گے، اگر ہم بھی دوسروں کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ ہاں جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو دیکھیں، لیکن اپنے کام سے کام رکھیں اور دوسروں کے بیچ میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جیسے وہ ہوتے ہیں پھر ہمیں بھی ویسا ہی ہونا پڑتا ہے، ان لوگوں جیسا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو ان لوگوں کی سنت یعنی ان کے طریقے ہیں، ان کی جو سنتیں ان کے اوپر نہ چلیں۔ جیسے دیکھو نا کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں ایک کتاب والا دوسری کتاب والے کو نہیں مانتا، سنی شیعہ کو نہیں مانتا، شیعہ سنی کو، قادیانی احمدیوں کو، یہ ان کو مسلمانوں کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے، سب کے سب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے۔ قرآن کی ایک جگہ پہ وہ بھی ہے نا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، دونوں نے ایک دوسرے سے بدلے لے لیے، دونوں گروہوں نے، سارے گروہوں نے ایک دوسرے سے روزانہ کے طور پہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے ہیں، وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، اور حالانکہ سارے کے سارے جو ہیں جہنم کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی بھی یہی سنت رہی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ آتے تھے وہ دوسروں کو، جیسے میں نے نا سوری ٹو سے، لیکن بڑے آدمی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں، ایک بڑے آدمی تھے
تو وہ بھی نا ان کے نا ڈفرینٹ تھا. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد تھے اور وہ غامدی صاحب تھے, 2 لوگ تھے. اور مودودی, میرے خیال میں غامدی صاحب اور مودودی صاحب جو تھے وہ ایک سائڈ کے تھے, اور جو یہ اسرار احمد صاحب اور دوسرے والے جو تھے وہ دوسری سائڈ کے تھے. تو اسرار احمد صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر ٹھیک بات نہیں کرے. ان کو لگتا تھا اللہ کی آیتوں کے اوپر یہ ٹھیک بات نہیں کرے, یہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, قرآن پاک کے اندر نئی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے ہمیں بالکل ٹھیک ملا ہے, تو یہ لوگ نئی چیزیں کیسے ایڈ کر رہے ہیں. تو وہ نئی چیزیں ایڈ نہیں کر رہے تھے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام